السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق زوجها منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ محترم عزیز، اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا اور بہت سارے مرد عورت دنیا میں پھیلا دیے ایک جان سے۔ تو اللہ رب العالمین کا ایک مقصد ہے، دنیا بنانے کا ایک مقصد تھا، لوگ میں دنیا بناؤں، جبکہ فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تو زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو دنیا میں فساد پھیلائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کا یہ مقصد تھا دنیا بنانے کا کہ لوگ میری بندگی کر کے میرے حکموں پر چل کر میرے پاس آئیں تو میں ان سے خوش ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کا ایک مقصد تھا، اللہ کا یہ مقصد تھا کہ دنیا بنانے کا، لیکن آج وہ مقصد جو اللہ کا دنیا بنانے کا تھا، لوگ میری بندگی کر کے میری عبادت کر کے مجھے خوش کر کے دنیا سے میرے پاس آ کے ملے، تو پھر میں ان کے لیے انعامات دوں گا۔ اور اللہ نے انعامات دیے، بنی اسرائیل کو انعامات دیے، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے منسلوا اتارا آسمان سے اور ان کو کھلایا۔ تو اللہ نے ہم سب کے لیے بہت سارے انعامات تیار کر رکھے، لیکن ان انعام کو ہم لینے والے چاہیے۔ وہ انعام کب ملیں گے؟ جب ہم اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ اللہ کو راضی کریں گے ہم رب چاہی زندگی گزار کے، من چاہی زندگی گزار کر نہیں، رب چاہی زندگی گزار کر۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کسی کو نہیں بلکہ جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ دو مخلوق اللہ نے جو بنائی ہیں یہ عبادت کے لیے ہے۔ عبادت تو بہت ساری مخلوق کرتی ہیں، لیکن خاص کر کے دو مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جن اور انسان، اور انہی کے لیے جنت کے وعدے۔ لیکن یہ انسان اتنا ناشکرا ہے، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ جب وہ کماتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے گھٹوں کی کمائی ہے، اور جب گھاٹا ہوتا ہے تو کہتا اللہ کی مرضی۔ گھاٹا اللہ کی مرضی سے اور نفع میری مرضی سے، یہ ہے من چاہی زندگی گزارنا، اور یہ ہے نفس پرستی۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے تو بھیجا اس لیے تم میرے من چاہی زندگی نہ گزارو، رب چاہی گزارو، میرے نبی کے طریقے پر چل کر۔ لیکن آج نبی کے طریقے پر چل کر ہم زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ ہم اپنی منمانی یہود و نصارہ کے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر گھر کا آپ محاسبہ کریں،
اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا تھا ان گھروں کے لیے کہ اپنے گھروں کو، اللہ کے رسول فرمانا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اللہ کے ذکر اذکار سے اس کو، اللہ کے ذکر اذکار سے اس کو بھر دو، اللہ کے ذکر و اذکار اس گھر میں ہوں تو اللہ خوش ہوگا۔ قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، نمازیں پڑھی جائے، نفل نمازیں گھروں میں پڑھا کرو۔ لیکن آج رمضان جا چکا، مسجد خالی، مسجد ویران، 12-11 مہینے مسجدیں ایسی ویران ہوتی ہیں، اور جیسے ہی رمضان آتا مسجدیں بھر جاتی ہیں، جبکہ وہ مسجدیں 12 کے 12 مہینے 5 وقت میں وہ مسجد بھری ہونی چاہیے، لیکن یہ مسجدیں صرف رمضان میں بھرتی ہیں یا بھرتی ہیں جمعہ کے دن، جمعہ کو جمعہ، جمعہ کو جمعہ، جمعہ کو جمعہ، جبکہ جمعہ کی جو نماز ہے، جمعہ کی جو نماز ہے یہ مومن کے لیے انعامات ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے، یہ مومنوں کے لیے انعام ہے۔ اور یہی نماز جمعہ کے اندر اتنے لوگ آئیں گے، اتنے لوگ آئیں گے، راستوں میں صفے بچھا دیتے، جبکہ اس راستے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ ارے تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنے دیتے، تمہیں جمعہ کو کون پڑھنے دے گا؟ 5 وقت کی نمازوں سے مسجدوں کو بھرو تاکہ مسجد بڑی کی جائے۔ تم روڈوں پہ نماز پڑھتے ہو تو گورنمنٹ تو روکے گی اسے۔ تم جمعہ کے دن، عید کے دن، جمعہ کے دن ہی نکلتے ہو، جو تمہارے اوپر نماز فرض ہے وہ نہیں پڑھتے۔ بس جمعہ کو جمعہ، جمعہ کو جمعہ، کہاں سے پڑھتے ہیں؟ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی۔ ایک جنازے کی نماز پڑھتے ہیں بدلے کی، تاکہ میرے جنازے میں یہ لوگ کبھی نہ آئیں۔ ایک پڑھتے ہیں 8 کی جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ایک پڑھتے ہیں 360 کی جو 1 سال میں آتی ہے۔ تو اللہ نے یہی نماز اتاری ہے، اللہ نے ہمارے اوپر 5 نمازوں کو فرض کیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے پر کر دو۔ ہر گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہو، ہر گھر میں عالم پیدا ہو، ہر گھر میں حافظ پیدا ہو، یہ اللہ کا مقصد ہے۔ ہر گھر میں امین پیدا ہو، صادق پیدا ہو، سچا پیدا ہو، حق فیصلے کرنے والے پیدا ہوں، تاکہ دوسرے لوگ بھی ہم سے متاثر ہو کر ایمان لائیں۔ لیکن دوسرے لوگ کیسے ایمان لائیں گے؟ ہم خود ایمان میں نہیں ہیں، ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ جہنم کی طرف۔ ہم انہیں جہنم کی طرف بھیج رہے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو لے لیجئے، فون اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اور وہ کیا دیکھ رہا فون میں؟ کوئی اچھی چیز تو نہیں دیکھ رہا، کیا دیکھ رہا؟ سیریل، کارٹون، جوا، گیم، یہ کھیل رہا ہے جو حرام ہے۔ انہی ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے، تو اولاد کی تربیت، اچھی تربیت کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو دین سے آباد کرو، اسلام سے آباد کرو، غیر قوموں کے طریقے پہ نہ چلو، بلکہ غیر قوم جو ہیں وہ تمہارے طریقے پہ، تمہارے نبی کے طریقے پہ چلیں۔ ایسے ان کے ساتھ اخلاق دکھاؤ، ایسے اخلاق پیش کرو تاکہ وہ تمہارے متاثر ہو جائیں، تم سے، تمہاری باتوں کو ماننے لگیں۔ لیکن تم سب سے بڑے جھوٹے، سب سے بڑے مکار تم ہی ہو۔ نہ تمہیں حرام کی پتہ ہے، نہ حلال کی پتہ۔ حرام کیا، حلال کیا، کوئی پتہ نہیں۔ روزی میں کمانے میں لگے ہوئے ہیں سب، اور حرام کما رہے ہیں، ایمانداری سے روزی نہیں کماتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ کے بندو، جھوٹ سے روزی ملتی ہے؟ ارے سچ بیان کرو، حق بیان کرو، اللہ تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ کم سے کم اللہ کی ماننے والے تو بن جاؤ۔ پھر کہتے ہیں وہاں اس کو مار دیا، وہاں اس کو، ارے کیا ہے، کیا ہے؟ یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، اور تمہارے اپنے کرم ہیں، جو تم نے کیا، جو تم نے بویا ویسا ہی کاٹو گے۔ اس دھرتی کے اندر جیسا بیج بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے۔ تو ہمیں
اللہ رب العالمین نے بہت افضل بنایا تھا. ہمیں دنیا کے لوگوں کے لیے پیدا کیا اللہ نے. تم اچھی باتوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. تو ہمیں یہی کرنا چاہیے، ایسا ہی کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم خسارے میں رہیں گے. عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سب برائی میں ملوث ہیں. جب بڑے لوگ برائی میں ملوث رہیں گے، برائی کرتے رہیں گے، تو بچے بھی ویسے ہی کریں گے، عورتیں بھی ایسی کریں گی. جبکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. نیک بیوی تلاش کرو، نیک بنو، نیک بیویوں کو لاؤ، اپنے گھروں کو جنت بناؤ، جہنم نہ بناؤ. بدبخت عورتوں کو لاؤ گے تو جہنم بنے گی، نیک عورتوں کو لاؤ گے تو جنت بنے گی. اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. تو میرے بھائیو، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جاؤ. جو اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ لوگ میری مانیں گے، میری مرضی کے مطابق چلیں گے، لیکن تم نے ایسا نہیں، برائی سے نہیں روکتے. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، فاحش باتوں سے روکتی ہے. اب ہم نہ برائی سے روکتے، نہ فاحش باتوں سے روکتے. اس کا مطلب کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی. تو میرے بھائیو، نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ کہنے سنو زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.